وہ کس کے نمائندے کی حیثیت سے رات کو روز ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں؟ وہ کس کے نمائندے کی حیثیت سے وہاں پہ بات کر رہے تھے، اور جو بات کر رہے تھے پھر وہی صحیح ثابت ہوتی ہے بعد میں. تو یہ ایک صورتحال ہے. اچھا، اب اگلی ایک جو خبر آپ کو بتانا چاہتے ہیں کیا کچھ پاکستان کے اندر ہوتا ہے. ایک تو آصف زرداری آج گڑھی خدا بخش لاڑکانہ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے جو پارٹی کے جس میں بے نظیر بھٹو ہیں، اس کے علاوہ ذوالفقار بھٹو کی قبروں کے اوپر انہوں نے حاضری شاضری دی ہے. لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں وہ امریکی سفیر متحرک ہوئے ہیں. ایک تو آئی ایم ایف والے پاکستان آئے ہوئے ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور تحریک انصاف والے ادھر آئی ایم ایف کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیے. اور عطا تارڑ کہہ رہے تھے جی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ملک دشمن جماعت، یعنی ان کے مطابق تحریک انصاف ملک دشمن جماعت ہے، وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو کے سلسلے میں ان کا خیال ہے کہ وہ رکاوٹیں ڈالنا چاہتے ہیں. تو اب وہ پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ ملک دشمن جماعت ڈکلیئر کر چکے ہیں. تو امریکہ جو ہے ان کے سفیر آج ملے ہیں اور شہباز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی ملاقات ہے. اس ملاقات کا مطلب یوں لیا جا سکتا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے بھی اس کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. دوسرا کہ امریکہ کو اس حکومت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ مسئلے والی بات اس سے پہلے کلیئر اس لیے تھی کہ جیسے ہی شہباز شریف نے اور ان کی کابینہ نے حلف اٹھایا تو ان کے جو امبیسی ہے، جو سفارت خانہ ہے امریکہ کا، ان کی جانب سے باقاعدہ امریکی سفیر کے بہاف کے اوپر جو سٹیٹمنٹ آئی تھی، اس سٹیٹمنٹ میں وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ نئی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس ملاقات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ علاقائی سلامتی سمیت مختلف امور اور آئی ایم ایف اقتصادی اصلاحات کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. تو اس سارے سینیریو کے اندر یہ ملاقات جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اچھا، اب ذرا کچھ دو چار باتیں اور آپ کو امپورٹنٹ بتانی ہے. ایک تو ذرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ضمنی الیکشنز ہیں، ضمنی الیکشنز کے اندر ایک بار پھر انتظامیہ سے آروز لیے گئے. فہیم اختر یہ کہتے ہیں کہ 21 اپریل کو ہونے والے جو ضمنی الیکشنز ہیں ان کے شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا، اور آپ نے بیوروکریسی سے ڈی آر اوز اور آر اوز لگا دیے ہیں. ان کے مطابق عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں اس میں الیکشن کمیشن کا اپنا عملہ تعینات ہوتا ہے. بھلا کیوں؟ جب جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تب عملہ کم ہوتا ہے نا، پورے ملک میں الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، تو الیکشن کمیشن کے پاس اتنا عملہ نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ محکمہ تعلیم سے لوگ لیے جاتے ہیں، سیکیورٹی والے لیے جاتے ہیں، ہر محکمے سے کر آ کے. اب 21 اپریل کو 23 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہونا ہے. تو کیا آپ کے پاس 23 افسران نہیں ہیں جو آر او کے طور کے اوپر کام کر سکیں؟ یقینی طور پہ ہوں گے. لیکن چونکہ جو نتائج چاہیے تھے وہ بیوروکریسی نے، ان افسران نے وہ 8 فروری کو دیے ہیں، تو اس لیے 21 اپریل کو بھی یہ لوگ ہی ہونے چاہیے. اور الا ماشاءاللہ ان کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مہر لگائی تھی اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ گئی تھی اور لاہور ہائی کورٹ کا وہ حکم نامہ آیا تھا. تو اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو اب یہ کریں گے. اب کرنے کی ویسے ضرورت کیا؟ آپ کو 2/3 اکثریت بھی مل گئی، تحریک انصاف کے حصے کی سیٹیں بھی مل گئی. اب تو حتیٰ کہ قومی اسمبلی میں یہ صورتحال ہے کہ ابھی تک اپوزیشن لیڈر کا اعلان نہیں کیا گیا. اور یہی بات اجاسد کیسر کہہ رہے تھے کہ بھائی ہوتا یہ ہے جب وزیر اعظم کا کوئی الیکشن ہارتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اچھا، اب ذرا کیسے کیسے ہمارے اوپر کریکٹرز آ گئے ہیں. ایک تو وہ سرفراز بگٹی تھا جو پہلے وہ صاحب ادھر نگران وزیر تھے، پھر نگران سے وہ پارٹی میں شامل ہوئے، پھر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. اب بی بی سی کی خبر کے مطابق کوئٹہ کے اسپتال میں ڈاکٹر بن کر وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دینے کے اوپر میل نرس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. سرفراز بگٹی اسپتال گئے صاحب بولان میڈیکل کمپلیکس، اور وہاں پہ میل نرس نے ان کو ڈاکٹر بنا کے چونا لگایا، جس کے اوپر اب مقدمہ درج ہو گیا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.